أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. امتی محبت کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور جو ساتھی فالو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، جس میں تھیم کیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن نے ہمیں کس کردار کی تصویر کشی بھی کی ہے اور منظر کشی بھی. آج ہم اس کو بڑے ہی پردرد ٹاپک میں بات کریں گے، اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج کا ٹاپک بڑا پردرد ٹاپک ہے. اس کے اندر اس درد کو محسوس کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے تھا. اس میں سب سے پہلے ہم جس آیت کو لیں گے وہ ہے سورۃ توبہ کی آیت 128، بالکل سورۃ کا اینڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے. محسوس کیجئے، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. عربوں کو کہا جا رہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب بھی تھے، قریشی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین کے لیے چنا تھا وہ ان لوگوں کی آبائی زمین تھی. کتنی نسلیں اس جگہ پہ موجود تھی. تمہارا رسول کیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی تمہاری طرح کا ایک انسان تھا. رسول نور ہدایت ہوتے ہیں. انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ نورانی ہوتی ہیں، لیکن ماں سے باپ سے پیدا ہونے والا ایک بچہ بشری ہوتا ہے. تو یہاں آپ سے مجھے اس بات سے کیا پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی انسان تھے، تبھی تو وہ ہماری ضروریات سمجھتے تھے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انسان کیا سوچتے ہیں. آپ کی شادیاں ہوئیں، آپ کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے. پوری سورۃ فرقان اس تھیم پہ ہے، ایمان بے رسول پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات اور باتیں کرنے والے لوگ ایک یہ بہت لگاتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے جیسا لگتا ہے. ہم بھی بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے تو یہ بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں تو یہ بھی کماتے ہیں. کیونکہ لوگ عموماً رسولوں کو اپنے دور میں اور آج کے دور میں دین کے ساتھ منسوب لوگوں کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو تقدس کی اس گدی پہ بٹھا دو کہ ہم ان کے سامنے سلامیں پیش کرتے رہیں، نذرانے دیتے رہیں، تحائف کی بھرمار ہو، اور لوگوں کو کہ ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں. کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر بہت سارے لوگ دین کی طرف آتے نہیں، دین کا کام کرنا نہیں. لفظ مولوی بدنام ہو جاتا ہے. یہ چندے، نذرانے اور فلاں چیزیں، لوگ کہتے ہیں کہ بس دین والوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مانگتے رہیں. مانگے نہ بھی تو ہم خود ہی دیتے رہیں گے، ان سے دعائیں لینے کے لیے ہم ان کو کھانے کھلاتے رہیں گے. حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں، یہ خان کا ہی مزاج ہے کہ شہر کے معاشرے کے چند لوگ کہیں بیٹھ کر اللہ کی تصویر جپتے رہیں، کوئی وہ مراقبے کرتے رہیں، کوئی چلے کاٹتے رہیں، اور باقی شہر والے لوگ جو چاہیں کریں، جو ان کا دل چاہے ویسے جئیں، جیسی ان کی خوشیاں، جیسے ان کے غم. ہاں بس وہ جمعراتوں کو آ کے نذرانے دے جائیں، جمعہ نماز کے بعد کو فنڈ ڈال جائیں، اور کہیں رمضان آ جائے یا محرم آ جائے کچھ ویلیں لگا دیں، اور دیٹس اٹ. باقی ہمیں کوئی نہ روکو. اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ امت جس کے لیے نبی نے درد کھینچا تھا، جس کے لیے 23 سال تک گلی گلی کوچا کوچا، کبھی مکہ کی گلیاں، کبھی طائف کے بازار، اور کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی راہیں، اور پھر 10 سال مدینہ میں تو ہر محاذ پہ سینہ سپر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عمل سے بالفعل کر کے دکھایا، آج امت اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما کر کیا کہتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم،
مجھے کبھی بھی لفظ عزیز سمجھ نہیں آیا ہوا تھا اس آیت کے اندر، اس عزیزن کے بعد اللہ کے لفظ کے بغیر. اب اس وقت وہ تو میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اس لیکچر میں اتنا سمجھ لیجیے، عزیزن علیہ، شاخ گزرتا ہے اس کو، دل کھٹا ہوتا ہے ان کا، بوجھ پڑتا ہے اس پہ. ایک ہوتا ہے نا عزیز غالب، کل ہی میں نے پرسوں شاید اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھایا ہے، میرا خیال ہے جمعے کی کلاس میں تھا عزیز. لیکن عزیز غالب کو کہتے تو اللہ جب لگ گیا نا تو وہ مغلوب ہو گیا. یعنی دل کے اندر اتنا بوجھ آ جاتا ہے اس نبی کے اس بات پہ جس پہ ما عنتم. انتا کا لفظ قرآن میں کہیں آیا؟ سوچئے ذرا. بالکل آیا، سورہ بقرہ شروع میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالی کسی کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتے. عزیز ان کا لفظ کے بعد ما عنتم، انتا تکلیف میں پڑھنے کو کہتے ہیں، نقصان میں پڑھنا. نقصان لفظ بھی نقص کے ساتھ ہے، لیکن یہاں بس اس درد کو محسوس کیجیے. ہمارے نبی کو ہم سے اتنی محبت تھی کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑے سے مراد کب؟ نبی کی زندگی میں ابو بکر کو تکلیف آئی، عمر کو آئی، علی کو آئی، حمزہ کو آئی. جب 70 شہداء، 70 حفاظ شہید کر دیے گئے، اور جب رجی کا واقعہ آیا، جب احد میں آپ کے پیاروں کے سینے چھلنی ہوئے، تو اللہ کے نبی کو بڑا ہی دکھ ہوا. یعنی یہ وہ غم تھے، یہ صدمے تھے جو نبی کو ان کی زندگی میں پڑے. محسوس کیجیے، ہمارے کچھ پیارے ہماری زندگی میں چلے جاتے ہیں تو ہم روتے ہی رہتے ہیں ان پہ، اور کچھ کی زندگی میں ہم جائیں گے، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں. پھر ہماری دنیا سے جانے کے بعد جو بھی جائے گا ہمیں تو اس کا غم نہیں ہوگا نا. ہم تو یا تو پرسکون سی نیند سو رہے ہوں گے نم کا نومت الروز کی صورت میں، اور یا پھر ہم اللہ نہ کرے کسی سجین کے گھڑے میں ہوں، اور اللہ میرے سمیت آپ کو اور ہماری نسلوں میں آگے پیچھے کسی کو نہ کرے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی میں صدمے پڑے، اس میں بلال کا پتھروں پہ گھسیٹا جانا بھی تھا، اور کوئلوں سے ان کی چربی کا پگھلنا بھی تھا. نبی کو کتنا غم پڑتا ہوگا، سوچیے تو صحیح. ہمارا کوئی پیارا آج غم میں، آج ہمارے کسی پیارے کو کسی دین کی بات پہ آزمائش ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، ڈانٹ دے، ہم تو اسی پہ رونے لگتے ہیں. ہم کہتے چھوڑ دو دین کو، چھوڑ دو، کرنی بگاڑتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بلال جیسے ہیرے موتی کو پتھروں پہ لٹایا جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی تو ان کو کیسا لگتا ہوگا، سوچ کے تو دیکھیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھی جب اس طریقے سے ان کیفیات سے گزرتے ہوں گے تو کبھی تو اللہ کے نبی نے کہا ہوگا چھوڑو سب کچھ، بلال امیہ جو کہتا ہے مان جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تم نوکر ہو اور تم مجبور ہو، اور اللہ کو تمہاری ساری مجبوریاں پتہ ہے. کوئی ایک جملہ نہیں ملتا. صبر صبر. اور یہ نبی کا غم تھا کہ جب حضرت یاسر اور بی بی سمیہ اور ان کا بیٹا عمار، وہ تو اس وقت بیبی ہوگا، مکہ کی گلیوں میں حضرت یاسر اور بی بی سمیہ پہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا ابو جہل، اور اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، تپتی ریت پہ ان کو لٹایا جاتا تھا. صبرن صبرن علی آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. زبان نبوت سے وحی الہی کے سوا نکلتا نہیں تھا کچھ. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلا وہ وحی بنا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بشارت تھی. نبی نے خود سے کسی کو تسلی نہیں دیا. اور پھر لوگوں نے حضرت سمیہ کو 2 مختلف اونٹوں سے باندھا اور جسم 2 حصوں میں چیر دیا. تیر لگا آپ کی شرمگاہ پہ. یہ غم تھا نبی کا. عزیز علیہ ما عنتم، آپ نے، میں نے تو بھی وہ درد سہا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں ہے. ہم تو ان تکلیفوں سے بھی گزرے ہی نہیں. اللہ تو خود فرماتے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم اس جنت میں پہنچ جاؤ گے جس میں تم سے پہلے گئے، اور تم پہ تو بھی وہ مشکلات آئی نہیں، وہ حالات آئی نہیں جو ان پہ آئے تھے. کیا پتا چلا کہ جنت کی قیمت آزمائش ہے. جنت کی قیمت انت تم انتا یعنی تو تم مشکل میں پڑو گے. تو جب جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، خفت الجنت بالمکارہ، جنت تو گھیر دی گئی نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے. تو نبی کو دکھ ہوتا تھا. اور نبی کا دکھ کیا تھا؟ یہ تو دین کے دکھ تھے. اللہ کے نبی کی بیوی عزیزہ، آپ کی من پسند بیوی، 3 سال تک شب ابی طالب میں آپ کے ساتھ مخصور کر دی گئی، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ.
درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے۔ حضرت خدیجہ اپنی عمر کی بہاریں دیکھ چکی تھی، بڑھاپے کے آثار تھے۔ یہ جو 3 سال تھے نا شاب ابی طالب کے، اس میں وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1090 میں اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ غم سہا۔ بیوی خدیجہ جو ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی، جن کے مال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا آپ کہہ لیجیے کہ آغاز ہوتا ہے، اور اسلام کی جڑوں میں بی خدیجہ کا مال ہے۔ آپ کی تو ساری تجارت، سارا کاروبار ختم ہو گیا تھا جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ قم فانذر وربک فکبر، تو نبی نے تو اس کے بعد پھر اپنی ذاتی مصروفیات کم سے کم کرتے کرتے کم تر اور پھر کم ترین کر دی، کیونکہ انذار کا کام یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ دن میں انذار کرو اور رات کو جا کر دوسرے کام شروع کر دو، اس میں تو سارے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو اپنی جسم کے اندر سے ایک ایک چیز نکل جاتی ہے، آپ کے اور رب کے راستے کی ایک ایک رکاوٹ اللہ ایسے دور کرتا ہے جیسے دور کرنے کا حق ہے۔ جب آپ پورے فوکس ہو جاتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر اللہ کہتا ہے اب تم میری ذمہ داری ہو، اب تم اپنی سی کر چکے، اب میری دیکھو، اب میں تمہیں کیا دیتا ہوں، تمہیں کیا کھلاتا ہوں، تمہیں کیا پلاتا ہوں، میں تمہیں کہاں رکھتا ہوں، میں تمہیں کیا دولت عزت مال محبت دیتا ہوں، یہ تم مجھے دیکھو۔ دیکھیے ایک لڑکی عام سے گھرانے میں ہوتی ہے تو سفید پوشی ہے، گھر میں اور بھی بھائی بہن ہیں، باپ کوئی کلرک ہیں، کوئی مزدور ہیں، سفید پوشی کے ساتھ گزر بسر ہو رہی ہے، الحمدللہ اپنی تو ہے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑے۔ لیکن اس کے بعد وہی بچی ایک اچھے گھر میں بیاہی جاتی ہے، شوہر ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو بیوی کا سٹیٹس بدل جاتا ہے نا۔ وہ لڑکی پہلے ہو سکتا ہے 1000-1200 کا جوڑا پہن کے بھی بڑی خوش ہوتی ہو کہ شکر اللہ کا، پھر ایک وقت آئے گا اس کو 5-6 ہزار سے کم کا کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا، تعیشات آنے لگتی ہیں۔ کیا ہوا کہ سٹیٹس بدل گیا، بس اسے سمجھ لیجئے۔ صبح آپ کے مرد گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو وہی ملتا ہے جو نصیب میں، اور جو ملتا ہے پھر اس میں سے بھی کیا کچھ خرافات میں اور تکلفات میں نکل جاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ سفید پوش نہیں رہتے، پھر آپ وہ بن جاتے ہیں جو ایک لڑکی کی مثال دے کے سمجھا رہی ہوں کہ ایک کاروباری شخص جس کی تنخواہ مہینے کی نہیں بلکہ اس کی کمائی کو 2-3 لاکھ ہے، وہ اپنی بیوی کو عائشہ دے سکتا ہے، تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے بلکہ سارے بلینیرینز کو بلینز بانٹے، ٹریلینیرین کو ٹریلینز بانٹے، جس نے لوگوں کو حسن دولت مال عزت شہرت دی، جب وہ کسی کی ٹیک کیئر کر لیتا ہے تو اس کے پاس کیا نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام نبوت کے ان کاموں میں فوکس تھے، آج ہم نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑا ہے کہ کونا پکڑا ہوا ہے دین کا، چلو کہ پلو تو پکڑا ہوا ہے نا، اللہ کسی کے طفیل ہی ہم سے بھی کوئی کام لے رہا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کچھ کام کر دیں سکھا دیں، ہم کہتے ہیں چلے لائیں میں بھی یہ دین کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن نبیوں نے اپنی زندگی کھلائی، جان کھلائی۔ 2 دفعہ قرآن میں یہ آیت مختلف الفاظ میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ سورۃ کہف کی آیت شروع میں آپ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے غالباً، اور سورۃ شورى لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ تو اپنی جان کو کھلا ہی دیں گے اس غم میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ہم نے تو اس غم کو چکھا تک نہیں کہ کوئی گناہ گار کیوں، یہ نمازی کیوں نہیں ہوتے، یہ مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے، یہ فجر پہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں، یہ کپڑے کیوں پہنتی ہیں ہماری بچیاں، یہ کھانے کیوں کھاتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کیوں، ہمیں تو چھوا تک نہیں۔ ہمیں تو ابھی پائلٹ فلیم نہیں چلا اس آگ کا جس نے نبی کے سینے کو ہانڈی کی طرح کھلایا ہوا تھا۔ بخا تھا، بخا ذبح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھری پکڑے اور گردن کاٹ دیں، ذبح اسلامکلی کریں گے تو رگے گردن کاٹ دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ ایک ہوتا ہے بخا، تھوڑا تھوڑا ذبح کر، چی 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 ذبح، بس کٹ کر دی رگے گردن، اور کا تیز چھری کے ساتھ گردن کاٹو جانور کی، اس کو تکلیف نہ ہو۔ بخا کیا ہوتا ہے، کند چھری ہو اور آپ گوشت کاٹ رہے ہیں، آپ کے اپنے ہاتھ یہاں کٹ جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی گھر میں گوشت آ جائے اور آپ چھچڑے اس کے دور کریں، چربی اتاریں اور چھری ہو کند، تو وہ کٹ اس کی ساتھ ادھر بھی لگتے ہیں، یہ بخا ہوتا ہے۔ ہر روز جیتا ہوں، ہر روز مرتا ہوں، ہر دم نبی جیسا بندہ۔ اور آج اگر اس کی مثال دے دوں کہ ایمان والا بندہ آج بخا میں ہے، کہیں کسی کو سگریٹ پیتا دیکھ کے بخا میں ہے، کہیں کسی کے کانوں میں میوزک پڑ رہا ہے تو وہ بخا میں، کہیں لوگ اچھل کود رہے ہیں تو وہ بخا میں، کہیں لوگ نمازیں چھوڑ کر خوشی کے نام پر بیٹھے ہیں تو وہ بخا ہے، کہیں لوگ کھانے کے نام پہ نمازوں کو چھوڑ کے کھانے میں مصروف ہے، قدم قدم پہ ذبح ہے۔ یہ ہے ایمان کی وہ چیز جس سے آج ہم محروم ہیں۔
ہم خوشیوں کی ان محفلوں میں جہاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ مومن کے لیے بخا، ذبح نہیں بخا ذبح کر کے تو بندہ جان چھوٹ جاتی ہے نا. کہتے ہیں نا کہ ماریں گے بھی نہیں جیئیں گے بھی نہیں، تھوڑا سا اس کو زخمی کر دو تاکہ تڑپے. تڑپ ہوتی ہے یہ، اور نبی بالکل ایسے ہی تڑپے تھے. ایک طرف اپنی امت کو اندھیرے سے نکالنا، خاندان برادری آپ کے ارد گرد اپنے بیگانے بنتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. جو ہماری مجبوری ہے نا وہ نبی کا آنر تھا. اور جب خاص طور پہ کفانذر عشیرتک الاقربین سورۃ شورى کی آیت اتر گئی، اپنے قریبیوں کو ڈرائیں. اب تھا اصل امتحان. پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی اور ایک ایک کا نام لے کے پکارتے ہیں، یا عبد مناف، یا فلاں، یا قریش، یا فہر، یا فلاں، آؤ میرے پاس ایک بات ہے تمہیں بتانے کو. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہوگی. سب جمع ہو گئے. کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، آپ تو صادق اور امین ہیں. کہا اچھا اتنا یقین ہے میرے پہ؟ کہا یقین ہے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. پہلے تو یہاں اپنے آپ کو روک کے چیک کریں، ہم امت بھی کیا صادق اور امین کا ٹائٹل لے چکے؟ کیا آج امت مسلمہ بھی صادق بن چکی، صادقین اور امین کے لقب پہ آ چکے؟ پوری دنیا ہمیں دیتی ہے سرٹیفکیٹ کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، مسلمان کبھی سیمپل ایک دکھا کے دوسری چیز نہیں بھیجتا، اوپر بڑے آم اور نیچے چھوٹے آم نہیں رکھتا، اوپر بڑے بڑے انار بڑے اچھے اچھے اور نیچے اس کے کچے دانے تو نہیں رکھتا. اگر یہ امت کی گواہی غیروں نے دے دی اور اپنوں نے دے دی تو اسلام کو غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. No one can stop this نور to be spread. لیکن آج تو کبھی ہم صادق اور امین کے لقب پہ بھی نہیں پہنچے. ہر فراڈ، ہر دھوکہ، ہر جھوٹ، دو نمبری ہمارے نام سے منسوب ہوتی ہے. وہ تو کہتے تھے نا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. آج برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، وہ اللہ سے زیادہ دوسرے انسانوں کی طرف سے گرتی. دشمن ہمیں کچا چبانے کو تیار، دشمن ہمیں ایک آنکھ نہ دیکھ سکے. کٹ پتلی کا تماشا بچپن میں دیکھا ہوگا، دشمن آج تک دیکھ رہا ہے ہمارا. پھر دنیا کی محبت میں اس نے ڈال دیا. ٹیکنالوجی کہیں ایجاد ہوتی ہے، دور جو بیٹھے ہیں ریسرچ کرنے والے، اور جو اس کا بگڑا ہوا استعمال ہم مسلمان آج اپنے ملکوں میں کرتے ہیں. اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. اسمارٹ ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایول جینیس بن گئے. کیونکہ جب عقل کا سلسلہ وحی سے کٹ گیا تو امت مسلمہ کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ پھر خراب چیزوں میں آنے لگتا ہے. پھر ہمارے بھی تھیم بنتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، وہ بھی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن ان کی تحقیقات ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی ہیں. اور ہماری یہ ہے کہ شادی کو کیسے اور الیبوریٹ کیا جائے، تھیم میرج ہوگی، کیا سسٹم کیا جائے، کوئی کیا نیا ٹرینڈ چلایا جائے، کیا دلہن کے کپڑوں کے ساتھ کرسیوں کو بھی جوڑ دیا جائے، کیا دلہا دلہن کو بالکل ایک مکس اینڈ میچ بنایا جائے، اچھا کون سا ڈی جے گروپ بلایا جائے. ہمارا تو سارا ریسرچ ورک اس میں کھو گیا اور امت کی راتیں نافرمانیوں میں ڈوب گئی اور سو آن. تو کیا نبی کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ یہ تو سیرت پوری پڑھا دوں گی آپ کو اگر نبی کے وہ غم جو آپ کی زندگی میں آپ کو پڑے. آج معنی تم پہ ذرا اپنے آپ کو سوچے، میں بھی اور آپ بھی. آج میں آپ سب سسٹرز کو ایک گول دوں گی. آج میرا اور پھر ہمارا کون سا کام نبی کو تکلیف دیتا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کے نبی کا برزخ کا معاملہ بڑا واضح ہے، آپ کو مجھے اس پہ کوئی بات ایک بھی کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کے بارے میں نہیں کلیئر آپ کے لیے تو جا کے سنیے. اللہ نے نبیوں کے پورے معاملات پیش کیے ہیں. قبر کا بیان میں نے خود بک پڑھائی، اقبال قیلانی صاحب کی ہے، اس کی ویڈیو نور القرآن ٹی وی پہ موجود ہے، NURULQURAN TV. فیس بک پہ بھی دیکھ لیجئے. قبر کا بیان نکالیے، اس میں انبیاء کرام کی برزخی زندگی کا چیپٹر پڑھ لیجئے. اس لیے میں تو جواب آپ کو نہیں دوں گی اس وقت کہ اللہ کے نبی کے سب برزخ میں کیا ہو رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ماحول میں ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو بات بھی کچھ اور کر رہے ہیں. ہاں وہاں بتا دیا حدیث اور قرآن سے کہ نبیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن صرف سپوز کیجیے، اس وقت ہے کہ نہیں، میں نہیں کچھ کہہ رہی، میں صرف آپ کو سپوز کرانا چاہتی ہوں. آج عزیز علیہ ما عنتم، ہماری کس چیز پہ ہمارے نبی کی قبر میں ان کو دکھ ہوتا ہوگا. آج سے کام کیجیے، اپنے ہر قول، فعل، عمل، تقریب، خوشی، غم، سیلیبریشن، جینا، مرنا، بچوں کی تربیت،
مال کمانا ہمارے بھائیوں کا، ان سب پہ چند سیکنڈ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا میرے اس عمل کا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے یا پھر چل رہا ہے تو کیا ان کو اس سے خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ دین والوں کو تو ہم اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں ایسی جگہوں سے، کیونکہ ان کے بغیر مرا ہو جاتا گزارا۔ مولوی صاحب نکاح تو پڑھائی گئے تھے 1 سال پہلے، آج ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے پاک کر سکتے ہیں؟ اور اگر نبی آج موجود ہوتے تو کیا اللہ کے نبی ہماری زندگی کے نقشوں کو دیکھ کر ہمیں کہہ سکتے کہ میں تم سے بڑا خوش ہوں؟ سب کو خوش کرنے کے شوق میں ہم اوپر کا نیچے، نیچے کو اوپر کر دیتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، کہتے ہیں خوش کرو، خوشی خوشی خوشی، کہیں اپنی خوشی، کہیں بچوں کی خوشی، کہیں سسرالیوں کی خوشی۔ سونا 2 لاکھ کے قریب پہنچ گیا، بس ایک جس دور آئے گی نا تو سونا سیدھا حساب آپ کا 2 لاکھ روپے تولہ تو ختم ہو گیا۔ دیکھیے شادیوں میں جا کر ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے ان کو 20-20 تولے کے زیورات ایک ایک دلہن کے گلے میں آپ کو دکھیں گے، اللہ اور بھی دے، ہم منع تو نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں ماں باپ بیچارے کہ بچی خوش رہے؟ ساس کو آج بھی 5 تولے سے کم کے کڑے نہیں دیتے ہوں گے، چاہے اس کی 10 لاکھ ویلیو بھی نہ ہو اس عورت کی، لیکن آپ اس کو 10 لاکھ کے کڑے دینے پہ مجبور ہیں کیونکہ آپ نے اس کو خوش کرنا ہے، اور وہ ہوگی نہیں۔ ایسے خدا کبھی پوجے نہیں جاتے اور ایسے خدا کبھی نہیں ماننے جاتے۔ لیکن آج ہم امت مسلمہ نبی کو خوشی دے رہے ہیں کہ غم۔ اور اگلا حصہ چلیے اب آگے دیکھ لیجیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، بڑی حرص ہے تمہارے نبی کو اس بات کی کہ تمہیں خوشی ملے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو، تمہیں اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ کے وزن پہ دنیا اور آخرت کی خوشی دے، تم ستاروں پہ کمندے ڈالو، تمہاری یوتھ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ اور کامیاب بزنس مین بھی ہو، تمہارے گھر بھی صاف ستھرے ہوں، تمہاری سڑکیں بھی صاف ستھری ہوں، تمہارے دل بھی صاف۔ ذرا سا اپنی صفائی کو تو ہم دیکھیں۔ آج ہم امت مسلمہ صرف نبی کی ایک خوشی جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے 2-3 الفاظ کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ کہ آج ہم اس کے مترادف کبھی اس حدیث کے آئینے میں خود کو تو دیکھیں، اپنے گھر کے کونے کھدرے سے لے کر اپنی گلیوں، اپنے بازاروں اور اپنے شادی ہالوں اور اپنے پبلک پلیسز اور گارڈنز اور اپنے ٹرین اسٹیشنوں اور وہاں کے خاص طور پر ٹوائلٹس اور اپنے بنے ہوئے نئے نئے جن کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ان کو چند سال ہے بنے ایئرپورٹس کو دیکھیں، کچرے کی بنس کو دیکھیں، کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 غم ہے میرے سینے میں، غموں کی ایک ماجگاہ بن گیا سینہ امت کی بے عملی کو دیکھیں۔ صرف ایک حدیث، الطہور شطر الایمان، 3 لفظ ہیں۔ الطہور کہتے ہیں صفائی کو، شطر کہتے ہیں ہاف کو، سیمی ہاف، ایک ہوتے شرط، شرط نہیں ہے شطر، سیمی ہاف، ایک گول چیز کو آدھا کاٹ دینا تو ہر دونوں چیز ایک دوسرے کا شطر ہے۔ یہ وہی ہے جو قبلے کے لیے بھی آیا، شطر المسجد الحرام، یعنی آدھا ایمان بندے کا پورا ہو جاتا ہے جب وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو جب باہر صاف نہیں ہوں گے تو اندر کہاں سے ہوگا؟ پھر دل بھی گندے، زبانیں بھی گندی، سوچیں بھی گندی، خیالات بھی گندے۔ اور میڈیا نے آسان کر دیا سوچوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو گندا کرنا۔ بچے تو بچے، بوڑھے، شادی شدہ تو شادی شدہ، کنوارے، بڑی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتے اور سنتے، اور کتنا آسان ہے دیکھنا اور سننا۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا نبی کو، یہ میری امت کہاں کھو گئی؟ وہ کہتے ہیں نا یہ امت خرافات میں کھو گئی، روایات میں کھو گئی، ہمارا دین صرف خرافات رہ گیا، یہ کر لو تو یہ رات منا لو تو یہ دن منا لو تو یہ خرافات ہیں بس۔ اور رسومات کیا ہیں؟ رسمیں۔ جب 5 وقت کے نمازی نہ رہے، جب اذانیں آتی رہیں، پکاریں آتی رہیں اور ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہ اٹھے، تو مجھے یہ بتائیے پھر دین کی کچھ رسمیں تو رکھنی پڑیں گی نا ہمیں اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر وہ ہم رکھتے ہیں کسی خاص رات کو جاگنے کے نام پہ، کسی خاص مہینے میں دین کے نام پہ منعقد کی ہوئی محفل، ربیع الاول میں ہم میلاد رکھ لیں گے تاکہ نبی سے محبت تو دکھے، اور رجب میں ہم کنڈے کر لیتے ہیں، اور شعبان میں ہم شبرات منا کے حلوہ پوڑی بانٹ دیتے ہیں۔ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو اپنی رسم میں، کیونکہ اسلام ایک سال میں کچھ نہ کیا تو آپ کا جو اسلام ہی ایکسپائر ہو جانا ہے، ویلڈ ہی نہیں رہنا، پھر رسومات ہو جاتی ہیں۔
کوئی مر گیا تو اس کی رسومات، آخری رسومات. تیجے کو ہم نے سوئم کہہ کے رسم بنا دیا. 40واں جو پرکھوں کے نام پہ وہ کچھ بانٹتے بوٹتے تھے، ہم نے اس کو چہلم کہہ دیا. پھر کرنا پڑے گا بھائی آپ کو. آج رسم نکاح ہے، آپ نے اکثر نہیں لکھا ہوتا شادی کارڈوں پہ رسم نکاح. کیا نکاح رسم تھا؟ حضرت فاطمہ کا نکاح رسمن ہوا تھا، خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ایک رسم تھا. اور رسمی نماز ہے. میں نے ایک بچے سے کہا بیٹا نماز کے لیے چلیں گے آپ مسجد؟ کہہ رہے آج جمعہ تو نہیں ہے. یعنی جمعے کو جاتے ہیں نماز پڑھنے. اب باقی دن مال مسجدوں کو پھر کیا کرو، کچھ اور بنا دو، بازار بنا دو تاکہ سارا ہفتہ آباد رہے. کوئی کاروباری منڈی بنا دو تاکہ چلو کچھ تو مرد آتے رہے، وہاں بیٹھے رہے. یعنی آج جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. حریص علیکم بالمؤمنین، حریص ہے، ہی لوز یو، ہی سنسیئر، ہی از یور ویل فشر. آپ کبھی اپنے بچوں کو کہیں گے تمہیں پتہ چل جائے نا میں تم سے کتنا پیارا ہے، تمہیں پتہ لگے نا کتنے چاؤں سے میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، اس کو کریں حریص. حریص فعیل کا وزن ہے کنٹینیوٹی، مستقل حرص تھی آپ کی کہ کہیں ان کو خیر ملے. اور آج بھی جو صاحب درد ہے وہ لاکھ کہنا میں نے نہیں آج کے بعد اس بارے میں بات کرنی، وہ پھر کرے گا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس وقت جتنا بگاڑ ہمارے آ چکا ہے، میں اس کو ایک مثال سے دیتی ہوں. گھروں میں ڈیلی صفائی ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت ہوتی ہے. آپ کے تو ماشاءاللہ مسیحیں کر جاتی ہیں، آپ تو خود کفیل لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. لیکن ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو اندر رچ بس گئی ہے، ڈیپ کلیننگ جس کو کہتے ہیں. وہ آرام سے نہیں ہوتی. اس کے لیے الماریاں کھولتے ہیں، دراز خالی کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر جھاڑو پوچھا، پھر شیشے صاف کرتے ہیں. بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس وقت ہماری صرف جھاڑ پونچھ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے. ایک ایک فیلڈ کھول لیجیے زندگی کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا. ایک ایک چیز میں 100 کیڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہے فلاں کے گھر تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں. وہ گندگی کے کیڑے ہوتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ جب آپ صفائی نہیں رکھیں گے کیڑے تو پڑیں گے. چوہے کیوں آتے ہیں ہمارے گھروں میں، کبھی سوچا آپ نے؟ چونٹیاں کیوں آتی ہیں، مکھیاں کیوں آتی ہیں ہمارے پاکستان میں؟ ناروے نے کوئی ویزا بند کیا ہوا مکھیوں کا کہ خبردار تم اگر ناروے کے بارڈر سے کراس کریں؟ کیوں؟ ان کو نہیں اچھا لگتا ناروے؟ کیوں نہیں آتی ادھر؟ وہ مکھیوں کو اپنے ملک سے کئی میل باہر پھینکیں گے اگر ایک مکھی ان کو دکھ جائے. 12 سال میں مجھے ایک مکھی نہیں دکھی ناروے میں. کیوں؟ وہ صفائی رکھتے ہیں. وہ اپنے باہر کی سڑکوں کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے شاید کوئی ہمارے گھر کے اندر کی الماریوں کو بھی نہ صاف کرے. پلیٹ رکھے بغیر آپ نیچے کاغذ رکھیں اور روٹی رکھ کے کھا لیں سڑک پہ، اتنی صفائی ہے. تو وہ لے گئے نا نبی کی خوشی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ حریص علیکم، وہ حرص رکھتا ہے تمہارے لیے. ہمیں خود اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں جتنا ہمارے نبی کو ہم سے پیار ہے. اور آخری آیت کا پھر کیا آتا ہے اس میں؟ بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، شفقت فرمانے والا. رؤوف، باپ کی شفقت کو رؤوف کہتے ہیں. رأفتن، اللہ کا نام بھی ہے رؤوف. ماں کی ممتا ہوتی ہے نا، تو باپ کی رافت ہوتی ہے، سافٹنر، نرم گوشہ کسی کے لیے دل میں نا. اور پھر رحیم، وہی لفظ جو اللہ کے لیے الرحیم ہے. اللہ کا نام الرحیم اور نبی کا نام رحیم. ال کا فرق ہے. مستقل شفقت فرمانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت دی، اس آیت کی روشنی میں دیکھیے. اور یہاں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کے ساتھ آج بڑی محبت سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے نبی کی اس محبت کو کیسے محسوس کریں. اور اس حدیث کو کہتے ہی کیا ہے؟ اللہم امتی امتی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. روایت ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے، صحابی تھے اللہ کے نبی کے. وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول جو سورۃ ابراہیم میں ہے وہ تلاوت کیا. تلا یا تو تلون تلاوت کو کہتے ہیں. کیا ہے وہ قول؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. کیا مطلب ہے؟ اے رب، انہوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، بس جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. یعنی لوگ غلط کاموں کو کرتے کراتے اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. وقال عیسیٰ علیہ السلام، پہلے اللہ کے نبی نے سورۃ ابراہیم آیت 36 کا یہ ٹکڑا پڑھا.
جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک جو دعا تھی یا ایک التجا تھی کہ اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا اور پھر جو میری پیروی کرے گا وہی بس مجھ سے ہوگا. یعنی نام یا نسبت جوڑنے سے کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان وہی ہے جو میری پیروی کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کا قول جو سورۃ مائدہ کی آیت 118 بالکل اینڈ ہے سورت کا، اس کے قریب کی آیات ہے 118، اس میں کہا آپ نے وہ تلاوت کیا اور وہ کیا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، ہاں اگر تو ان کو بخش دے تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. سبھی نے سورۃ مائدہ کہیں نہ کہیں سنی پڑھی ہوگی نا. یعنی التجا کی تھی اپنی امت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ویسے بندے تو یہ تیرے ہیں لیکن قابل تو یہ عذاب کہیں ہیں، لیکن مراد ہے کہ بندے ہیں تو چھوڑ دے. یعنی عاجزی کا انداز ہے، اور پھر اگر بخشنا چاہتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے، تو کر سکتا ہے. یعنی پہلی آیت حضرت ابراہیم کی اپنی قوم کے لیے اللہ سے ریکویسٹ، دوسری آیت حضرت عیسیٰ کی اپنی قوم کے لیے ریکویسٹ. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، فرفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے یعنی دعاؤں کے لیے. تصور میں لائیے اللہ کے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، وقالا، پھر اللہ کو فرمایا، اللہ کے سامنے کیا التجا کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. محسوس کیجیے اس طرح کو، اے اللہ میری امت میری امت. وبکا، پھر آپ روئے. فقال اللہ عز وجل، اللہ نے یہ پکار سنی، فوراً اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے کس کو، یا جبریلو، اے جبرائیل، اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے محمد کے پاس. یعنی اللہ نے فوراً وحی بھیج دی جبرائیل علیہ السلام کے پاس. وَرَبُّكَ عَلَمْ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے. فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، اے جبرائیل آپ جائیے اور محمد سے پوچھئے کس بات پہ رو رہے ہیں، جبکہ اللہ کو پہلے سب کچھ پتا ہوتا ہے. خیر، فَآتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، پھر آئے جبرائیل علیہ السلام جن پہ صلاۃ اور سلام ہے. فَسَأَلَهُ، پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے وہی سوال کیا. کیا سوال تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر خبر دی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے کہا، قال وهو عالم، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. فقال اللہ، یعنی جا کے جبرائیل نے وہ ساری بات اللہ کو بتائی جبکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا جبریل، اے جبرائیل، اذهب الی محمد، جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقل، پھر آپ ان سے کہیے، سنردیک فی امتک ولا نسؤک، ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو دکھی، سیڈ، پریشان نہیں کریں گے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. اب اس کو ذرا سا اردو میں سنیے اور آپ محسوس کریں گے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ اے میرے رب، یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں، بس ان لوگوں میں سے جنہوں نے میری اطاعت قبول کی ہے وہ میرے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت فرمایا کہ اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے تو بہرحال وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور رو دیے. کبھی ہم بھی نہیں روئے ہوں گے اس طرح، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے، جیسے اللہ کے نبی روئے. اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا، جبرائیل محمد کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھئے کہ کس بات کی وجہ سے وہ روئے ہیں. اگرچہ تیرا رب اس سے بہتر طور پر باعلم ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے وہ کیوں روئے ہیں، لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جا کے میں انہی سے پوچھوں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. جیسے آپ کو بھی کوئی چیز اچھی لگے نا تو آپ دہرا کے پوچھتے ہیں، پھر اور کیا کہہ رہے تھے، اچھا میرا پوچھا تھا، ایسا انداز ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے. رسول اللہ نے اپنے الفاظ میں جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے انہیں وجہ بتا دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے.
آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ یعنی دکھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت 2844 ہے۔ آج اس کی روشنی میں ذرا سا دیکھتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہے۔ آج ہم انسانوں کی محبتوں کو کھوتے ہیں، اس کو روتے ہیں۔ 14 فروری کو تو ہم نے محبتوں والا دن بنا دیا، اور ہمارا گمان کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر بیوی کو یا محبوبہ کو پھول نہ دیا، اور اگر اب تو بچے اور بچیاں بھی ایک دوسرے کو پھول دینے لگ گئے اسکولوں کالجوں میں، تو حق کی ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نے جو جملہ بولا اس پہ ذرا سا ایک سائٹ کا جملہ بول دوں، اپنے بچوں پہ، ان کے اسکولوں پہ نظر رکھیے۔ آپ کے بچوں کو اسکولوں میں ہیپی کرسمس کے سانگ سنوائے جا رہے ہیں اور گوائے جا رہے ہیں ان سے، تو 14 فروری کو تو پتہ نہیں کیا گل کھلیں گے۔ بہرحال تو محبت وہ نہیں ہے جو 14 فروری کو سرخ پھولوں کی روشنی میں سڑکوں اور باغوں میں رسوا کر دیتی ہے۔ محبت وہ بھی نہیں جو چہرے کا حسن اور جیب کا مال دیکھ کر ہوتی ہے، یعنی عورت کا حسن اور مرد کی جیب۔ محبت وہ بھی نہیں جو کسی سے معروف ہو کر عارضی طور پر ہو جاتی ہے، یعنی کسی کی لینڈ کروزر دیکھ کر، کسی کے سونے کے کڑے دیکھ کر، تو پھر سوچئے کہ محبت کیا ہوگی۔ دنیا میں سچی محبتوں میں انسانوں کی انسانوں سے حقیقی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت تھی۔ یہ ہے اصل محبت۔ کیوں؟ آج سے تقریباً 1440 سال پہلے اللہ کے نبی نے آپ سے اور مجھ سے جو محبت کی وہ سچی محبت تھی، بن دیکھے کی، بن جانے کی۔ جب اپنی نمازوں کے سجدوں میں رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اور جن کے دنیا سے وصال کے وقت بھی لبوں پر یہی بات تھی، یا ربی امتی امتی۔ یہ دل کو پگھلانے والا موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مادہ پرست ہیں۔ ہماری محبتیں تو آج غیر محرموں سے ہو گئی، مال اور دولت سے ہو گئی، نفسانی خواہشات سے ہماری محبتیں جڑ گئیں، دنیاوی ترقی سے ہمیں محبت، دنیاوی شان و شوکت سے ہمیں محبت، اور حتیٰ کہ ہم اس محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ حلال اور حرام کا فرق تک نہیں جانتے، اور جانتے تو مانتے نہیں، دل نہیں کرتا، عادت ہو گئی ہے گناہوں کی۔ میں اور آپ آج کیا کریں؟ یعنی اب بالکل یہ ہمارا لیکچر کا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رات کی تاریکی میں دو جہانوں کے بادشاہ، خیر البشر، خیر الانام، اللہ کا محبوب، جن کو آپ جو ٹائٹل دے دیں وہ کم ہے، رو رو کر اللہ سے ان لوگوں کے لیے معافی اور درگزر کی درخواست کر رہے ہیں جن لوگوں کا بھی دور دور تک وجود بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اور محبت جاننی ہے نا، تو وہ محبت جو اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ایک حق دیا، جیسے کچھ خاص لوگوں کے پاس کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہوگی۔ تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اس ابراہیم کو دوبارہ زندگی دے دیں، بیبی ابراہیم، بچہ فوت ہو گیا۔ اور عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں، ہے نا آپ کے ایک رائٹ، تو آپ کہہ دیں اللہ اس ابراہیم کو زندہ کر دیں، دوبارہ زندگی دیں۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آسان؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ نے حضرت عزیر کو مارنے کے بعد زندہ کیا، اصحاب کہف کو سلایا، اور آج روز آپ کو مجھے بستر پہ نیند کی صورت میں موت دے کر جگا نہیں دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جملے سنیے، اور واللہ کبھی اپنے آپ کو بھی رسوا کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ تسبیح کا دانہ بھی نیچے گر جائے نا، تب بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے لوگ اس کو چوم کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ امت بھی نبی کا جوڑا ہوا جمع کیا ہوا ایک ایک موتی تھا، جس کو امت کی وحدت میں پرو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، میں نے وہ دعا قیامت والے دن کے لیے سنبھال رکھی ہے اور اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ یہ ہے محبت۔ آپ ہم لوگوں کے لیے اتنا روتے تھے کہ اللہ پاک کو فرشتہ بھیجنا پڑا اور فرمایا کہ میرے محبوب اتنا نہ رویا کر۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اور قیامت کے دن جب دوزخ کھلایا جائے گا، اس کی خوفناک چنگھاڑ کو سن کر نبیوں سمیت تمام انسان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ آپ یہ جملہ کہاں پڑھتے ہیں روز رات کو؟ سورۃ ملک میں۔ جہنم غصے سے بھری ہوئی ہے
وہ واضح جب آئیں گی نا تو انبیاء کرام سمیت سارے انسان گھٹنوں کے نیچے چلیں گے. اسی کو جاسیہ کہتے ہیں، سورہ جاسیہ میں. اب ذرا سوچئے کیا حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سب اپنی امتوں کو بھول جائیں گے اور سب کی ایک ہی پکار ہوگی، یا ربی نفسی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. بات جگاتا ہے یا ربی سلم سلم، کہیں آتا سلمنی سلمنی. سارے نبی بھی بس اپنی فکر کریں گے کہ اللہ آج مجھے بچا لے، اللہ میری جان میری جان. اور اسی سیریز میں آپ جا کر پیچھے نفسی نفسی کا لیکچر سنیے. میں نے اس دن بھی اس لیکچر کا ہینڈ دے دیا تھا کہ اب اس کا اگلا حصہ امتی امتی آئے گا. یا اللہ ہمیں بچا ہمیں بچا. لیکن اس خوفناک دل دہلانے والے منظر میں بھی وہ ذات کریم جس کو اللہ نے فرما دیا حریص علیکم، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جدا ہوں گے، جو اس وقت بھی یہی کہیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے. یہ ہوتی ہے محبت. آپ اور میں کس محبتوں میں کھو گئے. آج ہم نے اپنے بچوں کو کن چیزوں کی محبت دی؟ کاغذ کے ٹکڑے، یہ پیتل اور تانبے اور پلاسٹک کے کھلونے، فون بھی کھلونا، کمپیوٹر بھی کھلونا، بڑی بڑی اسکرینیں بھی کھلونے، گاڑی بھی کھلونا اور سب کچھ. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف نکلے، اہل قبور کو سلام کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھی ہو. صحابی ساتھی کو کہتے ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے. یہ ہے محبت. یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ آج 2022 کے بالکل آخری سانسوں پہ کھڑے آج ہم 26 دسمبر میں یہ بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ کے میرے سے اتنی محبت فرماتے تھے. 1400 سال بڑی عمر ہوتی ہے، کس کو ملی؟ اور ابھی پتہ نہیں کتنی نسلیں اور چلنی ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی امت سے شدید محبت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی کو بڑے اچھے موڈ میں دیکھا، بڑے خوشگوار موڈ میں تھے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے. آپ کے شوہر نیک ہیں، اچھے دین کے رنگ میں، یا عام طور پہ بھی آپ کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے. تو کہنے لگی میرے حق میں دعا کریں. تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے ظاہری اور باطنی تمام گناہ معاف کر دے. اب یہ سننے کی دیر تھی حضرت عائشہ صدیقہ تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی. اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بڑی خوش ہو، بہت خوش ہو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا خوشی کیسے نہ ہو، آپ نے اتنی بڑی دعا جو میرے حق میں کر دی ہے. کیونکہ نبی کی زبان سے دعا نکلے اور رب سنے تو قبول تو اللہ کرتا ہے. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دعا تو میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. یہ ہے محبت. یا ربی امتی امتی، یہ محبت ہے. اپنے بچوں کو اس محبت کا احساس دلائیں خدا کے لیے. یہ گلوکاروں، اداکاروں، کرکٹرز کی محبت اپنی جگہ، ہر ایک رشتے کی، ہر تعلق کی محبت اپنی جگہ، لیکن حب نہ بن جائیں. اللہ سورۃ توبہ میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ، اس کا رسول اور اس کے راستے کے کاموں سے زیادہ یہ ساری چیزیں 8 محبتوں کی وہاں بات ہے، وہ بھی لیکچر اسی سیریز میں ہوا ہے. تو پھر یاد رکھو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. آج حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا وہ امر آیا ہوا دکھتا ہے. محبت نبی کو امت سے تھی. کسی نے کہا کہ میں نے پوچھا زندگی سے، پھولوں سے، آسمان سے، زمین سے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. پھر تاریخ ہاتھ پکڑ کر پیچھے لے گئی. 1400 برس پیچھے رات تھی، تارے بھی سو چکے تھے اور ایک عظیم ہستی سجدے میں جھکی گیلی آنکھوں کے ساتھ سوالی بن کر ایک ہی دعا دہرا رہی تھی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا ربی امتی امتی. اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ انسان تو کتنا نہ سمجھ ہے، جو تیرے سے اتنی محبت کرتا ہے کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گا؟ اور اگر تو اس سے محبت کا دعوے دار ہے تو تیرے اعمال اس قابل ہیں کہ اس محبت کا اظہار ہو. دیکھیے ہم صبح و شام کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ابھی ربیع الاول آنے تو دیجئے. اور حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو نبی سے محبت ہے. شراب کے نشے میں دھت کسی مسلمان کو پوچھے ڈو یو لو محمد پیس بی اپون ہم، کہے گا یس آئی لو. بس میں کام اچھے نہیں کرتا، لیکن ہم تو اس محبت کا عشر عشیر بھی نہیں واپس دے سکے نبی کو
کہیں ایسا تو نہیں کہ روشن خیالی کے نام پہ سنتوں کا قتل کر کے ہم لوگ اس ذات گرامی سے بے وفائی کر رہے ہیں؟ آج سنتیں قتل ہو رہی ہیں، بدعت عام ہوتی ہیں، ایک بدعت پیدا ہوتی ہے تو ایک سنت قتل ہوتی ہے۔ البدعۃ تمیت السنہ حدیث میں لفظ آتا ہے، ہر بدعت سنت کی موت ہے۔ دن بدن نت نئے کام۔ کبھی نبی نے کیک کاٹے تھے ربیع الاول کے؟ کیک کھایا بھی تھا کبھی انہوں نے؟ بڑے بڑے مولوی حضرات بڑی بڑی چھریاں پھولوں سے لپٹی ہوئی پکڑ کے جب ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ کہتے ہیں کتنے خبرناک لگتے ہیں۔ چلو جو برتھ ڈے مناتے ہیں بچے وہ غبارے پھاڑے، دیندار تو نہیں ایسے چھچوری حرکتیں کرتا۔ اور یہ صرف پچھلے 5 سال پہلے کی بدعت ہوگی۔ ہر دور میں بگڑ بگڑ کے سنتوں نے نئے رنگ بکھا دیے۔ تو آپ سوچئے کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرتے ہیں؟ ہم بڑے روشن خیال ہیں جی، اور ابھی کرسمس میں مسیحی بھائیوں کو پیغام دے دو۔ کیا جو وہ کہتے ہیں وہ تو میں نہیں کہوں گی، ہاں ایک پیغام دے دو کہ لم یلد ولم یولد۔ نہیں، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، ریلیجس فریڈم۔ آج قطر کی مثال ساری دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے ایک بیکار کھیل کو، وقت کے ضیاع کو دعویٰ پروجیکٹ بنا دیا۔ کیا ہم اپنے ملک میں رہنے والے ایسے سارے بہن بھائیوں کو جن کو بھی تک اسلام صحیح طرح نہیں ملا اور نبی کی یہ محبت اپنی امت سے نہیں ملی، ان کو نبی کا یہ پیغام نہیں دے سکتے؟ دیکھیے اگر وہ بھی نبی کے امتی بن جائیں گے تو یہ ساری دعائیں ان کو نہیں ملیں گی۔ آج کی اس ٹاپک کو آپ جا کر مسیحی برادری کے ساتھ شیئر کیجئے 25-26 دسمبر کے نام پر کہ دیکھو جیزس سے تم لو کرتے ہو، کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پانا ہے تو ان کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی سے وفا اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ اور پھر انسان جب اعمال کے اچھے معاملے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر لوح و قلم تو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ تو اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، جاؤ تم اپنی زندگی جیسی مانگو گے میں دوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا ہر مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں گے اور آپ کی محبت کو لیں گے، اور اگر وفا کے حق میں بے وفائی کی جائے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی وہ تڑپ گئے، قیامت کے دن وہ تو اپنی وفاؤں کا حق نبھائیں گے لیکن ہم ان کو ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن بھی محبت کریں گے، وہاں کہیں گے اللہم امتی امتی، لیکن آپ کی یہ سفارش شرائط کے ساتھ قبول ہوگی۔ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ چور ہے میری امت کے، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شراب پیتے تھے، آپ ان کو سب کو بخش دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ ایسے لفظ بھی آئیں گے؟ آپ عمل کیجئے، کچھ کمی ہوگی، نبی کہہ دیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ نمازیں پڑھتے تھے پر کبھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا وقت، 5-10 منٹ آگے پیچھے، کوئی بات نہیں، یہ نماز پڑھتے تھے توجہ بھٹک جاتی تھی، آپ ان کو معاف کریں، اٹس اوکے۔ آپ کسی میٹرک پاس کو کسی کالج کا پرنسپل تو نہیں لگوا سکتے، ہاں 2-3 لوگ سیم چیز پہ موجود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں، ان کو لگا دیں۔ تو یاد رکھیے نبی کی یہ سفارشیں ساری سن کر کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے، مجھ سمیت۔ نبی قیامت کے دن اپنی وفا کا حق ادا کریں گے، وہ کہیں گے اللہ امتی، لیکن اللہ علیم بذات الصدور، الخبیر، العلیم، السمیع، البصیر، یہ 4 صفات اللہ کی کافی ہیں اس بات پہ کہ وہ نبی کو کہیں گے اللہ کے نبی آپ یہ کن کو حوض کوثر پہ پانی دینے لگے ہیں؟ لوگ نبی کے پاس سے حوض کوثر سے پانی پینے جائیں گے لیکن فرشتے روک دیں گے، رکیے رکیے رکیے، کیوں کہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین بدل دیا، سنتوں کی جگہ بدعات آ گئی، خوش فہمیاں۔ اچھا فسقن، یہ ہاتھ ایسے سقن سقن تھت 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 ایسے، جنہوں نے بدل دیا میرا دین میرے بعد۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، ہر روز کیا کرتے ہیں محاسبہ کیجئے، اور آج ہم نے اس محبت کرنے والے کی محبتوں کا کیا حق ادا کیا۔ اس میں بڑی پیاری پوئم بھی ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا کیا صلہ دیا، اس کو ذہن میں لائیے۔ جو روز اپنا حساب کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو نبی کا یہ درد جو قوم کے لیے تھا اس کو محسوس کیجئے، نبی کا جو غم تھا جس غم میں وہ کھلے تھے یہ غم لگائیے، جن کی غذا غم بن جائے اللہ ان کے سینے میں درد بھر دیتا ہے اور ان سے پھر انسانیت کے نفع کا کام لیتا ہے۔ صرف پڑھنا پڑھانا بڑی بات نہیں ہے، بہت پڑھتے ہیں بہت پڑھاتے ہیں، درد نہیں کھینچتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر بڑی محبت سے کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے مجھ سے راضی ہو۔ وہ پوئم جو میں نے ذکر کیا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔
کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ یہ عنایت علی خان صاحب کی پوئم ہے، اس پہ آج اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرے۔ اور علامہ اقبال کا فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو میرا حساب نہ لینا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، اتنے تیرے بندوں میں ایک میں تیرا ادنا سا بندہ، میرا حساب نہ لینا، لیکن اگر تو نے ضرور لینا ہے تو میری ایک درخواست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.